اللہ کی مدد اور حفاظت پارٹ 6 پارہ نمبر 5۔ اب ہم دیکھیں گے پارہ نمبر 5 میں کون کون سی آیتیں ہیں جو اللہ کی مدد اور حفاظت کی ہیں۔ اس میں سورہ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اور اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، بِأَعْدَائِکُم تمہارے دشمنوں کو، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، ولیًّا دوست، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، نصیرا مددگار۔ اب یہاں بھی اللہ کی دونوں نام آئے ہیں، مولا اور نصیر۔ تو مولا جو ہے وہ ولی کی طرح آیا ہے کہ اللہ دوست ہے اور نصیر ہے، مددگار ہے۔ اور کیا خبر دی ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دشمن کون ہیں۔ یعنی اگر ہم اللہ سے دوستی کریں گے تو اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے دشمن کون ہیں، اور اللہ کافی ہو جائے گا کیونکہ وہ دوست ہے ہمارا اور وہ کافی ہے، اللہ مددگار۔ یعنی اللہ ہمارا دوست اور مددگار ہے، وہ ہمارے دشمنوں کے خلاف کافی ہو جائے گا۔ یعنی پھر ہم کو کسی بھی اور مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم نے اللہ کو دوست اور مددگار پایا تو، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے دشمن کون ہیں۔ ہم بھی نہیں جانتے نا کہ ہمارے دشمن کون ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اور اللہ ہمارے دشمنوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ شرط کیا ہے کہ ہمیں اللہ سے دوستی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا کافی ہے۔ یعنی پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اس کو ہم نے پوائنٹس میں لکھا ہے پہلے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ کا مددگار ہونا کافی ہے۔ یہ 3 پوائنٹس ہیں اس آیت میں۔ اب انسان کے دشمن کون ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ ایک تو انسان کا اپنا نفس، جو ہمارا جو نفس ہے، نفس امارہ، وہ سب سے زیادہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ وہ ہمیں ہمیشہ برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے، جو ہمارا نفس ہے، تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ پھر دوسرا دشمن ہمارے شیطان ہے اور اس کے گروہ، کیونکہ وہ ہمیں کہاں سے دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو۔ وہ ہمیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو دوسرے دشمن کون ہیں؟ ہمارے شیطان اور ان کے گروہ۔ پھر اور کون ہے ہمارے دشمن؟ وہ لوگ جو انسان کو دین پر چلنے سے روکتے ہیں۔ بہت سارے دشمن انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو دین پر چلنے نہیں دیتے، مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں بھی جانتے، جو چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ جو ناحق ظلم کریں۔ اور کون ہمارے دشمن ہوتے ہیں؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ہم پر ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی دشمن ہوتے ہیں ہمارے۔ پھر اور کون ہوتے ہیں؟ اور چھپے ہوئے دشمن، جن کے بارے میں ہم بالکل بھی نہیں جانتے، کیونکہ ہماری جو عقل ہے وہ محدود ہے، ایک لمیٹڈ عقل ہے ہماری۔ ہم ایک لمیٹڈ چیز دیکھ سکتے ہیں، ہم لمیٹڈ چیز سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سارے دشمن ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بالکل بھی علم نہیں ہوتا، اور وہ ہم سے دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سارے دشمنوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اللہ سب کو جانتا ہے۔ انسان کا نفس امارہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اسے برائی کا حکم دیتا ہے۔ پھر شیطان اور اس کے گروہ ہر وقت انسان کو برائی کے لیے اکساتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو انسان کو اپنے دین پر چلنے نہیں دیتے، انہیں دین سے روکتے ہیں، دین کو فالو کرنے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ پھر وہ سب لوگ جو کمزور پر ناحق ظلم کرتے ہیں۔ پھر کچھ وہ بھی دشمن ہیں جن کے بارے میں انسان نہیں جانتا، جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، چھپ کر سازشیں کرتے ہیں۔ ان سب دشمنوں کو اللہ خوب جانتا ہے، جن کو انسان خود بھی نہیں جانتا۔ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، اور اللہ کو اپنا دوست اور مددگار بنا کر اس سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
وہ انہیں ہر دشمن سے بچاتا ہے، پھر اللہ کے سوا انہیں کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ مدد خاص اللہ تعالیٰ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے۔ جو اللہ کے ایمان والے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خاص طور سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ وہ بہت باحیا ہیں، انہیں اس بات سے حیا آتی ہے کہ ان کا بندہ ان کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دیں۔ اللہ ایمان والوں کو دوسرے بندوں کا محتاج بھی نہیں بناتے، اس کے کام سمیٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا محتاج بھی نہیں بناتے اپنے دوستوں کو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دنیا کی محبت سے بھی بچاتے ہیں اور اپنی محبت ڈالتے ہیں اس کے دل میں، اور دوسرے بندوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈالتے ہیں۔ فرشتوں کو ان کا دوست بنا دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں نہ تم خوف کرو، نہ غمگین ہو، خوش ہو جاؤ، تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم خواہش رکھتے تھے۔ یہی ہے انعام اللہ کے دوستوں کا۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے محبت کرتے ہیں، ان بندوں سے اگر کوئی دشمنی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اپنے علاوہ کسی اور کے سپرد نہیں کرتے، اور ان کو قیامت کے دن کسی کے سپرد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں پر اپنی رحمت فرمائیں گے جو انتہائی زیادہ ہوگی۔ تو ہمارے لیے اس سے زیادہ بڑا کام کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا دوست بنا لیں اور ہم اللہ سے مدد مانگیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں۔ اگر ہم اللہ کو دوست بنائیں گے تو ہی اللہ ہمیں دوست بنائیں گے، اور پھر ہمارے دشمنوں کے خلاف کافی ہو جائیں گے۔ تو یہ جو پارہ تھا اس میں بس یہی آیت تھی۔